السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 58 ہے، سورہ یوسف پارہ 13 ہے۔ وجاء اور آئے اخوتو بھائی یوسف علیہ السلام کے، فدخلوا وہ داخل ہوئے علیہ اس پر، فعرفہم تو اس نے ان کو پہچان لیا، یعنی یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون جبکہ وہ اس کو نہیں پہچان سکے، یعنی وہ انکاری تھے، یعنی ان کے لیے وہ اجنبی تھے۔ ولما جہزہم اور جب اس نے تیار کر دیا، بجہازہم ان کے سامان کو، قالا اس نے کہا، اتونی لاؤ میرے پاس، بھی اخین اپنے بھائی کو، لکم تمہارے لیے جو ہے، من ابیکم تمہارے باپ کی طرف سے، یعنی جو اللاتی بھائی ہے، الا ترونا کیا تم نہیں دیکھتے، انی کہ بے شک میں، اوفی الکیلا میں پورا کر کے دیتا ہوں ناپ کو، وانا خیر المنزلین اور میں بہت اچھا مہمان نواز ہوں، یعنی بہترین اتارنے والا ہوں۔ اب یہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، جیسے آپ کو پچھلی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں خواب کا سارا قصہ، وہ خواب اب امپلیمنٹ ہو گیا، یعنی وقوع پذیر ہو گیا، پورے ملک میں جو ہے قحط پھیل چکا ہے، اور صرف مصر ہی اس میں نہیں ہوا بلکہ ارد گرد کے بہت سارے علاقے بھی قحط سالی کا شکار ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پر برادران یوسف آئے ہیں، آیت نمبر 58 میں ان کا ذکر ہے، اور یہ اس وقت آئے ہیں جب آپ کو بادشاہ بنے ہوئے 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، پہلے 7 سال انتہائی خوشحالی کا دور تھا، ٹھیک ہے۔ اس دور میں آپ نے کافی غلہ محفوظ کر لیا تھا، اب ذہن میں اس خواب کو پورا یاد رکھیں نا، تو اس میں 7 سال جو تھے موٹے تھے، یعنی کہ موٹی گائیں تھیں، یعنی کہ خوشحالی کا دور تھا۔ اب قحط سالی کا دور شروع ہو گئے ہیں، اس میں سے پہلا سال ہے، یہ قحط سالی صرف ملک مصر میں ہی نہ تھی بلکہ آس پاس کے ممالک میں بھی پھیل گئی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مصر میں تو غلہ سستا تھا، جبکہ آس پاس کے علاقے میں بہت مہنگے نرخوں پر فروخت ہو رہا تھا، اور غلہ کے حصول کے لیے آس پاس کے علاقوں کے باشندے بھی مصر کا ہی رخ کر رہے تھے۔ مصر میں غلہ کی فراہمی اور اس کی نکاس کا تمام تر انتظام سیدنا یوسف علیہ السلام نے خود سنبھال رکھا تھا، اور اس نظام کو موجودہ دور کے راشن سسٹم سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ راشن سسٹم یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جتنے لوگ ہوتے ہیں اس کے مطابق، ان کی ضرورت کے مطابق ان کو وہ یعنی کہ جو بھی گھر میں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، یعنی گھی، گرین اور اس طرح کی جو بھی چیزیں، وہ ایک پورا پیک ان کو جاتا ہے۔ اچھا، بیرونی علاقوں سے جو لوگ غلہ حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، ان کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ درخواست پیش کریں کہ انہیں اپنے گھر کے کتنے افراد کے لیے غلہ درکار ہے، ان کے پورے نام اور پتے لکھے جاتے تھے، ان کو رجسٹر میں درج کیا جاتا تھا، اور پھر ان کی اپلیکیشن کی منظوری کے لیے درخواست حکام بالا کے پاس پیش کی جاتی تھی۔ اب یہ سارا کچھ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح یوسف علیہ السلام کو یہاں پر بادشاہت کا ہی مرتبہ دے دیا تھا، وہ جہاں چاہتے تھے جو چاہتے تھے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب درخواست منظور ہو جاتی تھی تو اس کے بعد فی کس ایک بار شتر، یعنی ایک غلہ بھر غلہ کی، ایک اونٹ بھر غلہ کی منظوری دے دی جاتی تھی۔ تو اس سلسلے میں اب برادران یوسف بھی مصر آئے ہیں، انہوں نے بھی حسب ضابطہ درخواست دی ہے۔ یہ درخواست جب سیدنا یوسف علیہ السلام تک پہنچی ہے تو آپ نے درخواست کی منظوری دے دی، لیکن اس کے ساتھ ہی جن لوگوں نے یہ درخواست دی تھی ان کو اپنے پاس بلایا۔ اب برادران یوسف تو آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ انہیں خوب پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن وہم لہو منکرون، وہ ان کو نہیں پہچانتے تھے۔ کیوں نہیں پہچانتے تھے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام جس عمر میں ان کے پاس سے گئے تھے، اس کے بعد اب اس وقت ان کے یعنی کہ بھرپور جوانی کا دور تھا، ٹھیک ہے، اور اس حالت میں یعنی اس لڑکپن سے لے کر اب تک کافی فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ایک سرٹن ایج تک پہنچ جاتے ہو نا تو آپ کی شکل و صورت میں اتنا فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ تو آپ کو کنویں میں پھینک کے فارغ ہو گئے تھے، ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ جس بادشاہ کے حضور ہم کھڑے غلہ کی درخواست پیش کریں وہ ان کا اپنا بھائی یوسف ہی ہے۔ اور اسی طرح اس وقت جس گیسچر میں یوسف علیہ السلام تھے، بادشاہ کے روپ میں تھے، اور آپ یہ دیکھیں نا کہ خوشحالی انسان کے چہرے پر بھی فرق لاتی ہے، اور اس کے لباس، وضاقتہ، یہ سب چیزیں انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ذہن میں بالکل بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ یوسف علیہ السلام ہو سکتے ہیں۔ اور اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات وہ پوری ہو گئی جو آپ نے
یوسف علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی تھی نا کہ آپ اپنے بھائیوں کو جتلائیں گے، جب کنویں میں ڈالتے وقت ان کی طرف یہ وحی ہوئی تھی کہ آپ اپنے بھائیوں کو جتلائیں گے. تو اب یہ دیکھیں کہ اب وہاں پر وہ پہنچ گئے ہیں، اور یعنی ان کو ایک طرح سے اس وقت تسلی دی گئی تھی کہ آپ زندہ رہیں گے یہاں پہ پہنچنے کے باوجود بھی. پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو جس طرح سے انہوں نے غلہ لینے آئے تھے انہوں نے ان کو غلہ دیا ہے. اور ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارا پورا ڈیٹا ریکارڈ ہوتا تھا. تو اگلی آیت 59 میں ہم جیسے دیکھتے ہیں، اب یوسف علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ اپنے بھائی کو، یعنی اللاتی بھائی کو جو باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے، اس کو بھی لے کے آنا. کیونکہ جب انہوں نے درخواست دی ہے تو اس میں انہوں نے یہ بتایا ہوگا کہ ہم گھر میں اپنے باپ اور اپنے ایک بھائی کو چھوڑ کے آئے ہیں، اور کوئی بھی بات کی ہوگی کہ ہم اس بھائی کو اپنے باپ کی خبر گیری کے لیے چھوڑ کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب انہوں نے کہا کہ آئندہ تم اپنے بھائی کو ضرور لے کر آنا، اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ دیکھو میں پورا پورا غلہ بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں. سبحان اللہ. آپ امیجن کریں کہ ان کا صبر، استقامت، یعنی ہمارے سامنے ہمارا کوئی ایسا دشمن آ جائے جس نے ہمیں جان سے مارنے کے لیے مکمل کوشش کی ہو، تو ہم کیا بیٹھے رہ سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ ہم ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر ہم بدلہ لینے کی مکمل قدرت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک بادشاہ ہے، اس کے سامنے مجرم ہیں، اس کی اپنی ہی جان کے مجرم پیش ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. لیکن کیسا اطمینان ہے. اور یعنی اس طرح کے صبر کا موقع ہمیں اگر ملے نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ کبھی ہم کر بھی جاتے ہیں صبر، لیکن انسان کے اپنے اوپر سے ایک جیسے پوری ایک منزل گزر جاتی ہے نا. پھر کہنے لگے فَإِن لَّمْ تَأْتُونِی، پھر اگر تم اس کو نہ لے کر آئے میرے پاس بھی ساتھ اس کے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تو کوئی کیل یعنی ناپ نہیں ہے تمہارے لیے، اندی میرے پاس، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہ ہی تم میرے پاس آنا. یعنی اس دفعہ تو تمہارے بھائی کے لیے بھی غلہ دیا گیا ہے، پورا پورا مہمان نوازی تمہاری کی گئی ہے اور پورا غلہ دے دیا گیا ہے. لیکن ظاہر ہے آئندہ بھی اگر تم اپنے بھائی کو نہ لے کر آئے تو میں سمجھوں گا کہ تم جھوٹے ہو، تو نہ تو تمہیں غلہ مل سکے گا اور نہ ہی تم میرے پاس آ سکو گے. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پہ آنے کی کوشش ہی نہ کرنا. قالو، وہ کہنے لگے سنراود عنہ اباہ، ہم خواہش کریں گے اس کے متعلق اس کے باپ سے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم کرنے والے ہیں. اب جب انہوں نے دیکھا کہ ظاہر ہے قحط کی تو اتنی بری صورتحال تھی تو انہیں آنا تو تھا یہ اگلے سال بھی، تو وہ کہنے لگے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے بھائی کو لانے کی بھرپور کوشش کریں، اور ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ، اور یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے خدمتگاروں کو، نوجوان غلاموں کو، اجعلوا، رکھ دو، بضاعتہم، ان کی پونجی، بدا یعنی ان کی جو بھی جمع پونجی تھی، فی رحالہم، ان کے بوروں میں یا ان کے سامان کے بیگز میں، لعلہم، شاید کہ وہ، یعرفونہا، وہ اس کو پہچانے، اذن قلبوا، جب وہ لوٹیں، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پھر آ جائیں. اب یوسف علیہ السلام نے یہاں پر ایک اور ان کے ساتھ احسان کیا کہ ان کی جو لائی ہوئی پونجی تھی، جو ظاہر ہے انہوں نے جس طرح بھی اپنے پاس جمع کی تھی، اور آپ یہ یاد رکھیں کہ اس وقت مجھے نہیں پتا کہ یعنی کہ دیہاتوں میں کیا صورتحال ہے، لیکن پہلے ایک زمانہ تھا کہ دیہاتی لوگوں کے پاس کرنسی نہیں ہوتی تھی، مال ہونا ایک بڑی چیز تھی. ان کے پاس کیا ہوتا تھا؟ دانے ہوتے تھے، یعنی چاول ہو گئے، گندم ہو گئی، یا جو بھی ایسی چیزیں ہیں، گرینز وغیرہ ہو گئے، سبزیاں پھل ہو گئے، لیکن کیش گھر میں ہونا ایک مشکل بات تھی. تو وہ جس طرح بھی انہوں نے ممکن پڑا ہوگا، ظاہر آٹا تو ان کو چاہیے تھا، تو وہ لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے اس کے بدلے وہ یعنی کہ غلہ حاصل کیا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے ان پر کیا احسان کیا کہ ان کو وہ رقم واپس دے دی. ٹھیک ہے، اور ممکن ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ دوبارہ آنے کے لیے ان کے پاس رقم ہی نہ ہو اور یہ آ ہی نہ سکیں، یا پھر رقم ہی جوڑتے رہیں، تو اس صورت میں تو یہ بہت دیر سے میرے پاس آئیں گے. ٹھیک ہے، تو اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ خالص ان کا احسان تھا کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بھائیوں سے غلہ کی قیمت لیں. سبحان اللہ. یہ یعنی ان کا ایک، اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بادشاہ تھے تو وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اس طرح جو کر رہے تھے تو حسن سلوک، تو کیا یہ گورنمنٹ کے یعنی کھاتے میں سے ہو رہا تھا؟ تو نہیں. یہ ہم کیوں اس طرف ایسی سوچیں، حالانکہ وہ پیغمبر تھے، نبی تھے، تو یقیناً یہ انہوں نے اپنی طرف سے رکھے ہوں گے پیسے، یعنی بھائیوں کی طرف سے جو پونجی آئی ہوگی وہ گورنمنٹ میں جمع ہو گئی ہوگی، لیکن اس کے انہوں نے واپس ان کے بیگز میں اپنی طرف سے پیسے ڈالے ہوں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک سوال ابھرتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام جو ہیں ظاہر انصاف پسند بادشاہ ہیں اور وہ ایک نبی ہیں، تو وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے کہ کسی کے ساتھ
بلا وجہ یعنی اس کو فیور دے دیں نا، حمایت کر دیں اس کی، تو اس طرح تو سب کو کرنی چاہیے۔ پھر اگلی آیت میں آتا ہے فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف، قالوا وہ کہنے لگے یا ابانا، یا ابا جان، منیا روک دی گئی، من الکیلا ہم سے، ناپ، فارسل تو بھیج، معنا ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو، نقتل کہ ہم ناپ یعنی پورا غلہ لائیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو لحافظون اس کے لیے محافظ ہیں، نگہبان ہیں۔ اب یہ واپس جب اپنے باپ کی طرف آئے تو پھر کہنے لگے کہ ہم سے اگلی دفعہ کے لیے غلہ روک دیا گیا ہے، آپ اب ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ اس کا غلہ بھی ہمیں حاصل ہو، اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب یہاں پر پھر وہی بات تھی کہ چونکہ باپ کو پتہ تھا کہ تم لوگ کیا کرتے رہے ہو بھائیوں سے، تو پھر پہلے سے ہی کہنے لگے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا، ایک میں اور بات آپ کو بتاؤں کہ ایک تو ویسے ہی جو ہے قرآن اس سورہ کا آغاز ہی جو ہوا ہے کہ عربی زبان میں نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو اور عربی کے الفاظ آ رہے ہیں اور مشکل ہیں یاد کرنے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ تفسیر اتنی مشکل نہیں ہے۔ قرآن کا یہ بھی اعجاز ہے کہ جہاں پر تفسیر ذرا لمبی اور پیچیدہ ہوتی ہے، یعنی جیسے وہاں پر کیا ہے کہ ترجمہ آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے، لیکن جہاں پر ترجمہ ذرا مشکل ہے تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ تفسیر کوئی خاص نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ باقی بس وہی ہے کہ ہمارے لیے عمل کے بہت سارے پوائنٹ ہیں، وہ ہم انشاءاللہ ضرور لیں۔ اگلی آیت ہے 64، قالا اس نے کہا حل آمنکم کیا میں تمہارا اعتبار کروں علیہ اس کے متعلق، الا کما امنتکم جیسا کہ میں نے تمہارا اعتبار کیا تھا، علی اخیہ اس کے بھائی کے معاملے میں، من قبل اس سے پہلے، فاللہ تو اللہ خیر بہتر ہے، حافظ نگہبان، وہو ارحم الراحمین اور وہ نہایت مہربانی کرنے والا ہے، سب مہربانوں سے بڑا مہربانی کرنے والا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے بھی ظاہر ہے پھر ان کو کہہ دیا کہ دیکھو میں تمہارا کیسے اعتبار کر سکتا ہوں، جیسے تم نے بڑے بھائی کے ساتھ کیا تو میں اسی طرح ہی مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی ہوگا تو، لیکن یہ ہے کہ میں معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربانی فرمانے والا ہے۔ ولما اور جب فتح انہوں نے کھولا، یعنی بھائیوں نے جب کھولا، متاعہم اپنے سامان کو، وجدو انہوں نے پائی، بداعتہم اپنی پونجی، ردت الیہم ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی، قالوا وہ بولے یا بانا ہمارے ابا جان، ما نبغی ہم اور کیا چاہتے ہیں، حاذہ بداعتنا یہ ہماری پونجی ہے، ردت الینا ہماری طرف لوٹا دی گئی، ونمیرو اور ہم غلہ لائیں گے، اہلنا اپنے گھر، ونحفظوا اور ہم حفاظت کریں گے، خانہ اپنے بھائی کی، ونزدادو اور ہم زیادہ لیں گے، کیلا بعیرن ایک بوجھ اونٹ کا، ذالکا کیلن یہ بوجھ یعنی ایک غلہ یعنی ایک اونٹ بھر غلہ، یسیرن آسان ہے۔ اب جب یعقوب علیہ السلام سے بات کر کے انہوں نے بعد میں اپنے بیگز وغیرہ کھولے تو دیکھا کہ ان کو تو پیسے لوٹا دیے گئے تھے، اب پھر وہ باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یعنی ہماری رقم بھی ہمیں لوٹا دی گئی، ہم پر احسان کیا گیا، ہمیں غلہ تو مفت میں ہی مل گیا، تو ہم ضرور اب جائیں گے اور بھائی کو بھی لے جائیں گے تاکہ ہم اس کے حصے کا بھی غلہ لے کر آئیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے۔ قالا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لن ارسلہ میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو معکم تمہارے ساتھ، حتیٰ تونی یہاں تک کہ تم دو موثقم ایک وعدہ من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی ایک پکا پختہ وعدہ کرو میرے ساتھ، لتا تننی کہ تم لے آؤ گے ضرور بھی ساتھ اس کو، اللہ مگر یہ کہ این یحاطہ کہ گھیر لیے جاؤ، بکم تم ساتھ تمہارے، فلما پھر جب اتوہ انہوں نے اسے دیا، موثقہم اپنا پختہ عہد، قالا اس نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے، اللہ اللہ علی ما نقول اوپر اس کے جو ہم کہتے ہیں، وکیل نگہبان ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام ظاہر ہے ایک دفعہ جو بھی کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کی وجہ سے جو ہے تھوڑا پریشان تھے اور ان پر اعتبار نہیں کر رہے تھے، تو کہنے لگے کہ میں ہرگز نہیں بھیجوں گا، لیکن چونکہ وہ اب دوسری دفعہ پھر درخواست لے کر آ گئے تھے تو کہنے لگے کہ پھر ایک پختہ وعدہ کرو تو پھر ہی ایسا ہوگا، اور وہ تو ظاہر ہے پہلے ہی تسلیم کرنے کو تیار بیٹھے تھے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کھانے کو ہی کچھ نہ ہو گھر میں تو انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اب غلہ آیا ہے اور وہ بھی احسان ایسا ہے کہ بغیر رقم کے ان کو غلہ حاصل ہو گیا اور ان کو پتہ ہے کہ اگلی دفعہ بھی وہاں سے مل جائے گا، سبحان اللہ۔ اور اس میں ساری آپ یہ دیکھیں کہ حکمت اور فراست اور بصیرت ہے یوسف علیہ السلام کی، کہ کس طرح انہوں نے 7 سال میں ایسی زبردست پلاننگ کی تھی کہ اپنے ملک میں بھی سستے نرخوں پہ غلہ دستیاب تھا اور دوسرے ملکوں سے آنے والوں کے لیے بھی موجود تھا،
اور اسی طرح ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے نا ڈیٹا کلیکشن کے بارے میں، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کیوں ان چیزوں میں کمزور ہیں، کیونکہ نیتیں صاف نہیں ہوتی، ہر مقام پہ کام کرنے والا اپنے حصے کا کام نہیں کرتا ہے۔ اور میں اب آپ کو یعنی اب یہاں پر وہ پورا ڈیٹا ان کا اکٹھا ہوا ہے، بات کرنے کی نہیں ہے لیکن مذاق کی ایک بات بتاؤں کہ پچھلے دنوں جو پاکستان میں الیکشنز ہوئے ہیں اس میں میری بہن گورنمنٹ جاب میں ہے چونکہ، تو اس کا ڈیوٹی لگنی ہی لگنی تھی، لیکن کیا ہوا میں نے اس سے پوچھا تو کہتی ہے میرے ہسبینڈ تو رات 2:30-3 بجے تک ڈیوٹی پہ تھے اور ہم بہت پریشان تھے کیونکہ انٹرنیٹ کنیکشن بالکل ختم ہو گئے تھے، اللہ جانے کیا وہ بیچ میں ناانصافیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر تو میں نے کہا تمہاری ڈیوٹی، تو کہتی میرے ساتھ کیا ہوا تھا کہ میری جو باس تھی اس نے کچھ سال پہلے اس کا بیبی ہونے والا تھا تو وہ گئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور ان سے کہا کہ اس طرح میں حمل کے دوران ہوں تو آپ میرا نام اس میں سے اسکپ کر دیں، تو کہتی مجھے پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ میں نے تمہارا سوچا نا، یعنی میری بہن کا، تو کہتی میں نے تمہارا بھی اسکپ کرا دیا، اور بڑی وہ ہنس ہنس کے بتا رہی نا، تو خیر کہتی میں آج بھی اس کی یہ نیکی یاد کرتی ہوں کہ اب اس کی بیٹی میرا خیال ہے 5 سال سے تو اوپر ہی ہوگی، کافی سالوں کی ہو چکی ہے، یعنی تب سے لے کر اب تک، اور تب سے ڈیٹا ریوائز ہی نہیں ہوا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب وہ حمل کا پیریڈ گزر چکا ہوا ہے اور یہ گورنمنٹ جاب میں ہی ہے، اور ان کو، اور آپ یہ دیکھیں یہ ایک مثال ہے جس سے میں بتا رہی ہوں، تو اب یہ کس کی ڈیوٹی تھی، کس بندے نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا۔ سیکھنے کی اس میں بات کیا ہے کہ ہم جس مقام پر بھی کام کر رہے ہیں نا، اگر ہم عورتیں بھی ہیں تو ڈیٹا کلیکشن گھر کی کیا ہے کہ گھر میں جو سبزی پھل چیزیں وغیرہ آئی ہیں اس کا بل کا حساب دیکھیں، اس کو سمیٹ کے رکھیں، اس کو یاد رکھیں کہ فریج میں کون سا سامان باقی رہ گیا ہے اور پھر اگلا لے کے آئیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ چیزیں بیکار اندر خراب ہو جاتی ہیں، جب ہم مارکیٹ میں پہنچتے تو ہمیں لگتا ہے ہم یہ بھی اٹھا لیں یہ بھی اٹھا لیں، اور وہ لے لیتے ہیں اور وہ کچھ دنوں بعد دیکھتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتی ہیں، کتنا کھانا ہوتا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، یہ ہماری بصیرت اور فراست ہے نا۔ اور یہ ایک معاملہ ہے، اسی طرح کہیں پر کوئی بڑا فنکشن کرنا ہو، وہاں پر ہم لوگوں کو کیونکہ انڈیویجولی تربیت نہیں ہوئی ہوتی تو کلیکٹیولی بھی ہم ایسا ہی سلوک کرتے ہیں، اتنا کھانا اٹھا اٹھا کے ہم جاتا ہے ڈسٹ بنس میں۔ اور پھر اسی طرح اگر ہم کسی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں، کسی بچے کو پڑھا رہے ہیں ایون، تو اس کے سلیبس میں کیا کچھ ہے وہ ہم نے سب کچھ اس کو پڑھایا ہے کہ نہیں، وہ بھی کہیں پہ ریکارڈ ہے کہ نہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ سوچے، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں کہ جب ہم ایک جگہ سے اتنا مال لے رہے ہیں اس کے بدلے میں ہم نے جو امانت کے ساتھ پورا کرنا ہے، وقت پورا کرنا ہے، اس وقت کے دوران آپ اپنے ٹیب پہ یا موبائل پہ نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسکول کی ہیڈ کو باقاعدہ یہ وہ جو ہے میسیج پاس کرنے پڑتے ہیں کہ ٹیچنگ کے دوران موبائلز پہ نہ آپ ہوں، اور میں اپنے ذاتی میسیجز آپ نے کیوں کھولے ہوئے ہیں، آپ تو اس وقت کسی کے غلام ہیں، کسی کا کام کر رہے ہیں نا۔ اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف ٹائم پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہاں پر، اور اس میں ہم اگر انٹر ہوئے ہیں 2 گھنٹے کے لیے تو 10 منٹ پہلے کے ضائع کر دیے، آخر کے 10 منٹ ضائع کر دیے کہ اب تو کلاس اینڈ ہی ہونے والی ہے، تو ہم کتنے بچوں کا کس طرح سے نقصان کر رہے ہوتے ہیں، امیجن کریں۔ اور اسی طرح گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ جو معاملہ ہمارا چل رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو ڈیٹا کلیکشن اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سائنٹیفک کوئی چیز ہے اور ہمارے دین سے الگ کوئی چیز ہے۔ اب یہاں پر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ، ایسی زبردست مینجمنٹ ہے کہ غلہ اپنے ملک کے لیے میں محفوظ ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی۔ تو اب ظاہر ہے جب وہاں پر قحط پڑا ہوا ہے اور بھائی اتنے پریشان تھے تو وہ پھر دوبارہ باپ کے پاس آئے ہیں، اور اب تو وہ تیار بیٹھے تھے کہ باپ جو بھی کہے گا ہم ضرور مانیں گے، تو کہنے لگے کیوں نہیں، ہم ضرور آپ کو پکا وعدہ دیتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، لَا تُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم خود ہی کہیں پھنس جاؤ، نکل ہی نہ سکو، تمہیں اپنی جانوں کی حفاظت بھی مشکل ہو جائے، تو یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کہیں پہ ایمرجنسی کی حالت نافذ ہو گئی ہے تو بندہ تو اپنی ہی جان بچا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ ارد گرد کی کیا کرے گا۔ تو بیٹوں نے اس وقت یعنی فلما اتوہ موثقہم، اور پھر جب بیٹوں نے منظور کر لیا اس قول و قرار کو، تو یعقوب علیہ السلام نے انہی پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ کہنے لگے اللہ علی ما نقول وکیل، کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ ہی اس پر نگہبان ہے، وہی اسے بخیر و عافیت سر انجام دینے والا ہے۔ یعنی وہی بات ہے کہ توکل اور بھروسہ اللہ پر رکھنا ہے، لیکن اپنے حصے کا کام آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو پتہ تھا کہ اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن وہ اب بیٹوں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو اسباب جو ان کے ہاتھ میں ہیں وہ اب پورے کر رہے ہیں۔
وقالا اور کہا یا بنی یا اے بیٹو، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا نہ تم داخل ہونا من باب واحد ایک دروازے سے، ودخل اور داخل ہونا من ابواب متفرقہ مختلف دروازوں سے، وما اغنی اور نہیں کام آئے گا انکم تم کو من اللہ اللہ سے من شعین کچھ بھی، ان الحکم نہیں ہے حکم الا للہ مگر اللہ ہی کے لیے، علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ اب ان کو اجازت بھی دے دی ہے بھائیوں کو۔ اب جب یہ 11 بھائی روانہ ہونے لگے تو کئی طرح کے اندیشے یعقوب علیہ السلام کے دل میں پیدا ہونے لگے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ بیٹے اور پھر وہ بھی گاؤں کے رہنے والے ہیں، اور پھر اکٹھے اتنے زیادہ تو نظر پڑتی ہے نا لوگوں کی، تو اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ کوئی بادشاہ کی طرح تو نہیں تھے داخل ہو رہے، اجنبی مسافروں کی حیثیت سے بے بسی کے عالم میں انہوں نے مصر میں داخل ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ تو سوری یعنی یہ کہ نہیں، پہلی دفعہ جو ہے بے بسی کے عالم میں داخل ہوئے تھے، اب تو باقاعدہ جو ہے جا رہے تھے اور خوش تھے، اور ان کے دلوں میں وہ ڈر بھی نہیں تھا۔ تو اس سے کیا تھا کہ ان کی پرسنالٹی پہ اور جو فرق آنا تھا، یعنی کہ چہرے پر مسرت اور یہ سارا کچھ، اب یہ سب اکٹھے ہو کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب کے سب جوان ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اور ظاہر ہے پہلے بھی وہاں پر گئے تھے، اور اب دوبارہ جب جا رہے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں حسد بھی پیدا ہو سکتا تھا ان کو دیکھ کر، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچائے گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچے تھے، اور ان کی عزت اور تکریم کی گئی تھی، اور اہل مصر ظاہر ہے ایک دفعہ ان کو دیکھ چکے تھے، اب دوبارہ ان کو دیکھیں گے، تو یعقوب علیہ السلام کو یہی ڈر پیدا ہوا کہ انہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ تو یہاں پر پھر انہوں نے ایک ہیلا یعنی ایک سبب کے لیے کہا ان کو کہ تم لوگ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب جو یعقوب علیہ السلام نے کیا وہ بھی ایک بیلنسڈ اپروچ ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ کچھ لوگ نظر پر اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں اعتبار، اور اتنا زیادہ نظر میں ہی پھنسے رہتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی ہو جائے نا وہ کہتے ہیں ہائے مجھے کسی کی نظر لگ گئی ہوگی، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ ان باتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک محض وہم ہے، نظر کا لگنا کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی طرح وہ یعنی جھٹلاتے ہیں نا، یعنی حالانکہ اب تو سائنٹیفکلی بھی پروف ہو رہا ہے کہ کسی کے دیکھنا آپ کے اندر جا کر کچھ ایسے اثرات پیدا کر سکتا ہے کہ جس سے آپ بیمار ہو جائیں، آپ کی روح بیمار ہو جائے، یا وہ روح کی بیماری آپ کے جسم پر بھی اثر کرے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث کی روح سے دیکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا برحق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرتی تو نظر کرتی، یعنی یہ کتنا ڈر لگتا ہے نا اس بات سے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرتی تو نظر کرتی۔ یہ مسلم کتاب السلام کی حدیث ہے، باب الطب والمرضى والرقاء سے لی گئی ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا حال ہے کہ ہم ایسے سامان پیدا کرتے ہیں کہ نظر لگ جائے۔ آپ ہی میں سے کوئی شیئر کرے کیا آج کل صورتحال چل رہی ہے؟ ریاکاری ہے، اور یہ جو گیجٹس ہمارے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، کہیں ہم نے اچھا کھانا بنایا وہیں ہم نے پکچر بھیجی اور شیئر کر دی۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو بھوکے مر رہے ہیں یا جن کے پاس اتنا لیوش کھانا نہیں ہے، وہ دیکھ کے کیا سوچتے ہوں گے۔ اسی طرح ادھر بیٹا بیٹی کی شادی کرتے ہیں، ادھر ان کی ساری وہ جو ہے وہ سب کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں، اتنے فنکشنز جو بھی ہوتا ہے نا، یعنی کہ اور ایک بندہ نہیں لے رہا ہوتا پکچرز، پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہی ہوتی ہیں، یعنی ہم خود ایسے سامان پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھیں اور حسد کریں اور نظر لگائیں، نعوذ باللہ، کیونکہ آپ کیا جانتے ہیں کون آپ کا سجن اور کون آپ کا دشمن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اتنے لوگوں کی تک تصویریں پہنچ جاتی ہیں کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کون اس کو آپ کو دعا دے رہا ہے اور کون نظر لگا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نکاح والے جوڑے کو بھی کیا دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو برکت دے، یعنی کہ ٹھیک ہے۔ تو لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دلہا دلہن کو دیکھ کے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا یاد رکھیں، عموماً تو لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اور ہی خیال آ رہے ہوتے ہیں نا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نکاح جس طرح سے آج کل لڑکے لڑکیوں کے لیٹ ہو رہے ہیں، تو جن کی ہو جاتی ہیں، جن کی نہیں ہوئی ہوتی وہ پھر وہ بیچارے الگ حسرتوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور ہمیں یعنی اس بناوٹ اور ریاکاری سے اور یہ تکلف جو ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کر لیا اس سے نکالے۔ تو نظر کے بارے میں بات ہو رہی تھی، نظر برحق ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور اس کا توڑ بھی ہے۔ توڑ کیا ہے
کہ نظر لگنے کی دعائیں پڑھی جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ایک ہیلا بتایا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے مسنون، وہ یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہو اس کو کہے کہ وضو کرے اور اس کے وضو کے پانی سے وہ غسل کر لے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب آپ یہ کہیں گے کہ ایسا کیا ہے، یعنی سائنٹیفکلی تو اس کا کوئی پروف نہیں ہے، لیکن اگر آج آپ گوگل پہ ڈال کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یقیناً اس نے جو اس کے آئس سے جو اثرات نکلے ہوتے ہیں تو اسی کو کہا جائے کہ اس کے وضو کا پانی دے دے وہ نا، تو اس سے آپ غسل کر لیں۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یاد نہیں آتا کہ آپ کو کس نے نظر لگائی ہے، تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ آپ کسی کو کہہ دیں، کسی بھی نیک آدمی کو کہہ دیں، یا آپ خود وضو کر کے تو اسی سے ہی وہ جون سا ہے نہا لیں، یا اپنے اوپر ایک دفعہ چھڑکاؤ کر لیں وضو کے بچے ہوئے پانی سے نا۔ اور یہ ایک خاتون نے اپنی زندگی میں آزمایا، کہتی میں آرام سے بیٹھی پڑھ رہی تھی اور میرے پاس کوئی ہو کے گزرا گیا، تو اس کے بعد ان کے جانے کی دیر تھی کہ مجھے لگا جیسے میرے کندھے کھنچ گئے ہیں نا، اور کوئی مجھے اس کی جسمانی سبب نہیں نظر آ رہا، کوئی مجھے اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیوں ہوا ہے میرے ساتھ۔ کہتی بہت سوچ سوچ کے مجھے یاد آیا کہ وہ جو میرے پاس ملاقات کے لیے آئی تھیں ان کے بعد یہ ہوا ہے۔ تو خیر کہتی ہیں پھر میں نے وہ تھوڑا سا پانی لیا وضو کا بچا ہوا، اور اس کو میں نے نا تھوڑا سا پیچھے کندھوں پہ چھڑکا تو مجھے سکون آیا۔ اسی طرح سے جو بھی یعنی بیماری کی دعائیں وغیرہ ہیں نا شفا کی، وہ بھی نظر لگنے کے لیے پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور جو بھی رقیہ شریف ہیں، یعنی یہ جو ہم دم کرتے ہیں نا سورۃ یعنی اخلاص، الفلق اور الناس کا، جو رات کو ہم پڑھ کے سوتے ہیں، تو یہ بھی کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں جو ان کی ہیں وہ انسان ہر وقت کرتا رہے، جیسے یہاں پر انہوں نے سبب بھی کیا ہے، حالانکہ وہ نبی تھے اور ان کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ پر بھروسہ ہے، نہیں ان کو ایک طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ ان کا توکل ہے اللہ پر۔ کہنے لگے وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، کہ تمہیں اللہ سے کوئی چیز یعنی بچا نہیں سکتی، جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہیں گے وہ تو ہوگا ہی، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی تم تک جو چیز پہنچنی ہے وہ تم تک پہنچ کر ہی رہے گی، الا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کو جو منظور ہوگا وہ تو ہوگا ہی، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوا کہ تم اس طرح سے بخیر و عافیت پہنچو تو پھر وہ سب کچھ واقعہ ہو جائے گا جو ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا تدابیر اختیار کرنے سے بھی زیادہ ضروری ہے، یعنی جو ہم نے پہلے توکل کے سٹیپس پڑھے تھے نا کہ مومن سب سے پہلے اللہ پر توکل کرتا ہے اور اس کے بعد اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی بھروسہ اس کا اللہ ہی پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح بھی جیسے نظر کی بات ہو رہی تھی نا، تو اس میں جب ہم دم کر رہے ہوتے ہیں نا، تو دم کرتے ہوئے بھی جب آپ کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یا پھر پانی پر آپ جو دم کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، تو آنکھوں کی ریز اب آج کل سائنس بھی پروف کری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانی آنکھ میں بہت طاقت رکھی ہے اور اس کی ریز ہیں جو عمل کر جاتی ہیں۔ علیہ توکل، تو میں نے اس پر بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں توکل کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اور توکل کا سبق ہم نے انشاءاللہ یہاں سے اب سیکھنا ہے کہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی جب پیش آتی ہے نا تو ہم ایک دم سے ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت دیکھا کریں کہ آپ کا اللہ پر بھروسہ کیا ہے، کیا توکل ہے آپ کا، اپنے حصے کا کام کریں۔ اور پھر یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے، اور پھر آپ اپنا رب کے ساتھ معاملہ ایک کلیئر کر لیتے ہیں، توبہ استغفار کی اور سب کچھ نا۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ انڈائریکٹلی کسی گناہ میں پھنس رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کا کوئی پیارا کسی گناہ میں پھنسا ہوا ہے، آپ اس کو نکالنا چاہ رہے ہیں۔ اب جب تک تو آپ اس کو نکالنا چاہ رہے ہیں نا اپنے پہ بھروسہ کرتے ہوئے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ پریشان رہیں گے، مزمل رہیں گے، آپ کی توانائیاں ساری بیکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی آپ اپنا کام کرنے کے بھی قابل نہیں رہتے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی آپ دیکھیں آپ خود کو تو گناہ سے روک سکتے ہیں لیکن اپنے پیارے کو نہیں روک سکتے۔ تو وہاں پر کیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو ایک سبب بتایا کہ کیا کرنا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے ہوگا تو وہی حکم تو اللہ ہی کا چلے گا۔ تو بالکل اسی طرح اگر آپ کو کسی سے کوئی تنگی ہے، کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی بچہ نہیں سدھر رہا ہے، کوئی بات نہیں آپ کی مان رہا، آپ نے کیا کرنا ہے، یا اللہ یہ ہونا وہی ہے جو تو نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، مجھے اگر ہدایت کی کوئی بات پتہ ہے وہ میں اس تک پہنچا دوں حکمت کے ساتھ، اس کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑیں اور پرسکون ہو جائیں، ٹھیک
ٹھیک ہے، ہم نے نبیوں کی زندگی میں کیا سیکھا ہے کہ ان پر صرف تبلیغ کرنا تھا، انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کی ذمہ داری نہیں تھی اٹھا لی. ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کی ذمہ داری اٹھائے رکھتے ہیں نا، سم ٹائمز یہ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اور وہ بھی شیطان کی ایک چال ہوتی ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہیں کر رہے ہوتے، ہم خود پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے اس کو یہ ٹھیک کرنا ہے، یہاں پہ یہ ٹھیک کر دینا ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، اور جو کام ہم کر سکتے ہیں ہم وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، جیسے اب فلسطین کے معاملے میں آپ نے یہ بہت نوٹس کیا ہوگا، ہم سب نے اس فیز سے بھی گزرے ہم سب. پھر آگے فرمایا ولما دخلوا من حیث امرہم ابوہم، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، تو نہیں تھی کوئی چیز بچانے والی ان کو اللہ سے، الا حاجتاً فی نفس یعقوبہ، مگر ایک ضرورت یا ایک خواہش تھی جو کہ یعقوب علیہ السلام کے نفس میں تھی، قضاها وہ اس نے پوری کر دی. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک وہ علم والا ہے، صاحب علم، لما علمناہ، واسطے اس کے جو ہم نے اس کو سکھایا تھا، ولیکن لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، وہ یہ بات جانتے نہیں ہیں. اور اب یہاں پر پھر وہی بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ داخل ہوئے شہر میں، تو جہاں سے ان کو ان کے باپ نے حکم دیا تھا کہ تم نے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے، لیکن ہوا کیا کہ ان کی جو تدبیر جو انہوں نے اپنے بچوں کو بتائی تھی وہ ان کو اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں تھی. یعنی یہ نہیں تھا ہو سکتا کہ اگر اللہ نے ایک حکم کر دیا ہے تو وہ اس سے بچ جاتے. یہ تو صرف ایک خواہش تھی جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں آئی، اور وہ انہوں نے پوری کر دی اور ان کو بتا دیا تھا. اور وہ اللہ کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تعلیم یعقوب علیہ السلام کو دی تھی وہ یہ تھی کہ محض ظاہری تدبیر پر بھروسہ نہیں کر کے بیٹھنا چاہیے، بلکہ بھروسہ اللہ ہی پر کرنا چاہیے. اور یہی تعلیم وہ اپنے بیٹوں کو بھی دے رہے تھے. لیکن اکثر لوگ اس تعلیم سے واقف نہیں ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، ابھی جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ عموماً ہم کیا غلطی کرتے ہیں، جو یہاں پر آ رہا ہے نا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. ہم یہ غلطی کرتے ہیں، ہم یہ علم نہیں رکھتے کہ اپن اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، ہم اپنی تدبیر پر بھروسہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب ہماری تدبیر ناکام ہو جاتی ہے، ہمارے اسباب کام نہیں آتے، تو پھر ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اور دوسری ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ یا تو پھر کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف ظاہری اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ پر نہیں کرتے پورا بھروسہ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو محض اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور ظاہری اسباب اختیار ہی نہیں کرتے یا ان کی پرواہ نہیں کرتے. یہ دو انتہائیں ہیں نا. ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں غلط اور اللہ کی دی ہوئی تعلیم کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی جو جیسے یہ بات ہو رہی تھی نا کہ ہم خود دین پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اس پر آگے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ درجات پائیں، لیکن ارد گرد ماحول ہمیں رکاوٹیں ڈالتا ہے، یا دوسرے لوگ ہیں، یا ہمارے اپنے ہی نفس کی رکاوٹیں اور سستی، اور سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے، تو پھر ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں نا جیسے. تو ہمیشہ اس میں یاد رکھیں کہ اللہ پر بھروسہ کریں، اس رب پر ہم ایمان لے آئے تو ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، اس راہ پر چل رہے ہیں. تو اور اس کے باوجود بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم غلطی کر دیتے ہیں، بہت کچھ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، تو پھر بھی اللہ پر ہی بھروسہ ہے کہ یہ تو ایک ظاہری سبب تھا جو میں نے اختیار کیا، لیکن اگر میں اپنے ٹارگٹ کو نہیں پہنچ سکی تو یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہی نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، ایسا بھروسہ اللہ پر رکھنا چاہیے. اور جب اس طرح کا بھروسہ انسان کے اندر آتا ہے نا، جب اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ بیچ کی راہ پر آ جاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ بھی ہے اور ساتھ میں وہ اسباب بھی اختیار کر رہا ہے، لیکن اسباب پہ وہ بھروسہ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اسباب اگر کام نہیں کرتے تو وہ پھر ڈپریس نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی تو نظر ہی اللہ پر لگی ہوئی ہے. یہی وہ بات ہے کہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ مومن جو ہوتا ہے نا، کانشیس مومن، وہ کسی نہ کسی درجے میں اس کے دل میں ایک سکون اتر جاتا ہے کہ یہی ایمان کی حلاوت ہے، یہی مٹھاس ہے کہ پھر وہ پینک نہیں ہوتا، ٹچی نہیں ہوتا بات بات پہ نا. تو یہ سکون ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ یہ حلاوت، یہ ایمان کی حلاوت یا مٹھاس ہم نے پا لی ہے کہ ہم ابھی بھی وہیں پر اوپر کی لہروں میں ہی تیر رہے ہیں، کبھی شیکی ہوتے ہیں، کبھی جم جاتے ہیں، پھر شیکی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے، اور اس کو پانے کے لیے ایک چیز کیا ہے کہ اللہ پر توکل کیا جائے.
ولما دخلوا علی یوسف، اور جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، آوا الیہ، اس نے ٹھکانہ دیا اپنی طرف، اخاہو، اپنے بھائی کو، قالا، اس نے کہا انی انا اخوکا، بے شک میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، تو نہ تم غمگین ہو اس پر جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب یہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہوں نے اس کو، اپنے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا، بنیامین کو نا الگ سے اس کو پاس اپنے بلا لیا، اور ان کو تسلی بھی دی۔ تسلی یہ دو طرح کی ہے کہ جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، ظاہر ہے یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کا رویہ ان کے ساتھ کیا تھا اور بنیامین کے ساتھ کیسا رہا ہوگا، تو کہنے لگے جو وہ کرتے ہیں اس پر تو غمگین نہ ہو۔ اور اس کا ایک اشارہ اس طرف بھی جاتا ہے کہ آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے تم اس پر غمگین نہ ہونا، یعنی میں جو کروں گا اور تمہیں اپنے پاس رکھنے کی کوشش کروں گا یا جو بھی، تو اس پر تم غمگین نہ ہونا۔ فلما جہزہم، پھر جب اس نے تیار کر دیا ان کو، بجہازہم، ساتھ ان کے سامان کے، جعل السقایا تھا، اس نے رکھ دیا پینے کا پیالہ، ساقی کہتے ہیں نا پلانے والے کو، سقایا یہ سونے کا پیالہ ہوتا ہے بادشاہ کے محل کا، فی رحلی اخیہ، بادشاہ کے محل کا نہیں، یعنی سونے کا پیالہ ہے جو کہ یوسف علیہ السلام نے خود سے رکھا ہے اپنے بھائی کے سامان میں۔ ثم اذنا، تو پھر آواز دی، مؤذن، ایک پکارنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم چور ہو، تم تو چور ہو۔ اب یہاں سے وہ کہانی شروع ہوتی ہے جس کی وجہ سے بنیامین کو اب یہاں پر روکا جائے گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے ہاں روکنے کے لیے ایک تدبیر کی کہ ان کے سامان میں غلے میں مرصع پینے کا پیالہ رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور اس تدبیر کی آپ نے اپنے بھائی کو بھی خبر دے دی تاکہ وہ کسی موقع پر گھبراہٹ کا شکار نہ ہو جائے، جیسے کہ پچھلی آیت کے آخری حصے میں آ رہا ہے نا، فلا تبتئس۔ چنانچہ جب برادران یوسف کا سامان تیار کیا جا رہا تھا تو آپ نے جب پیالہ ان کے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، اور پیچھے سے جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ پیالہ جو ہے وہ محل سے چوری ہو گیا ہے، تو انہوں نے بلند آواز سے پکارا اور انہیں کہا کہ تم تو چور معلوم ہوتے ہو۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیں کہ اس کی دو تفاسیر کی گئی ہیں کہ السقایا جو تھا وہ کیونکہ یوسف علیہ السلام سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ محل کا پیالہ چوری کرتے اور اس کو یعنی بھائی کے سامان میں رکھتے تھے، تو یہ اپنا پیالہ تھا جو کہ انہوں نے بھائی کے سامان میں رکھا تھا، جیسے کہ وہ پیچھے سے یہ احسان کرتے چلے آ رہے تھے، تو ایک محبت کا ہوتا ہے نا کہ آپ کا کوئی پیارا جانے لگے تو آپ اس کو رخصت ہوتے ہوئے گفٹ دیتے ہو، کیونکہ اگلی آیت میں جب وہ کہیں گے نا کہ تم کیا گم پاتے ہو، تو وہاں پر السقایا کے الفاظ نہیں آتے۔ قالو، وہ کہنے لگے، وہ اقبلو، اور وہ سامنے ہوئے، علیہم، ان کی طرف، یعنی ان کی طرف مڑے، ان کی طرف منہ کیا، ماذا تفقدون، تم کیا چیز نہیں پاتے، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے۔ قالو، اب محل والے بولنے لگے، نفقدو، ہم گم پاتے ہیں، سواء الملکی، بادشاہ کے پینے کا پیالہ، سوا یعنی جس میں پیا جاتا ہے، پیمانہ، اور سونے کا، ولیمن، اور ساتھ اس کے واسطے اس کے جو جا آئے بھی اس کے ساتھ، حمل بعیرین، ایک اونٹ کے برابر بوجھ، یعنی اس کو غلہ دیا جائے گا، وانا بھی زعیم، اور میں اس کا ضامن ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سوا کا لفظ آیا ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی میں جو کہہ رہی تھی نا کہ عربی زبان کیسے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے، سوا کا مطلب ہے پانی پینے کا پیالہ جس میں جواہرات وغیرہ جڑے ہوئے ہوں یا سونے کا ہو وہ۔ اچھا، اگر یہ پیالہ شیشے کا ہو تو اسے قدح کہتے ہیں، لکڑی کا ہو تو اس کہلاتا ہے، چمڑے کا ہو تو البا، اور مٹی کا ہو تو مرکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سلمان منصور پوری نے اس کی تھوڑی سی تحقیق کی ہے، الجمال والکمال میں آئی ہے۔ اچھا، اب اس میں بات یہ ہے کہ پیچھے جو لفظ آیا ہے نا وہ آیا ہے السقایا کا، اور یہاں پر سوا کا لفظ آیا ہے۔ اس سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک کو انسیڈنٹ تھا کہ ادھر یوسف علیہ السلام نے ایک گفٹ دیا بھائی کو، اور دوسری طرف دربار میں کوئی پیالہ بھی چوری ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ پکارنے لگے، اور وہ پیالہ ظاہر ہے قیمتی تھا، جیسے ابھی میں نے بتایا نا، سوا اس پیالے کو کہتے ہیں جس پر جواہرات وغیرہ جڑے ہوئے ہوں، تو انہوں نے اس کے لیے نام بھی رکھ دیا کہ جو اس کو لے کر آئے گا اس کے لیے ایک اونٹ بھر بوجھ ہوگا، اور میں اس پر نگران ہوں، یعنی ایسا کیا جائے گا، اس کو دیا جائے گا۔ قالو، وہ کہنے لگے، تاللہ، قسم اللہ کی، لقد علمتم، البتہ تحقیق جانتے ہو تم، ما جئنا، نہیں ہم آئے، لنفسدہ، کے فساد کریں، فی الارض، زمین میں، وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اب وہ کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ ہم تمہاری زمین میں فساد نہیں کرنے آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔
قالو وہ بولے فما جزاؤہ تو کیا جزا ہو بدلہ ہو ان کنتم کاذبین اگر تم جھوٹے ہو، اگر تم جھوٹے ہو تو پھر اگر تمہارے سے ہی نکل آیا تو پھر تمہاری سزا کیا ہوگی؟ قالو وہ کہنے لگے جزاؤہ اس کی سزا من وجدہ کہ پائی جائے فی رحل ہی اس کے سامان میں فہوا جزاؤہ تو وہی اس کی جزا ہوگی کذالک اسی طرح نجزی الظالمین ہم بدلہ دیتے ہیں ظالم لوگوں کو۔ تو اب یہاں پر اگر تو یہ معاملہ شہر کے لوگوں کے ساتھ یعنی مصر کے ہی لوگوں کا ہوتا تو وہ اس پر وہ قانون اپلائی کر دیتے جو کہ مصر میں کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہاں پر وہ کہنے لگے کہ تم باہر سے آئے ہو تو ٹھیک ہے، تم پھر بتا دو اگر تم سے ہی سامان نکل آیا تو تمہارے ہاں کیا سزا دی جاتی ہے چور کو۔ اب انہوں نے کہا کہ جس کے مال سے برآمد ہو جائے چوری کا سامان تو اسی کو سال بھر کے لیے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ ضامن کے طور پر وہیں پر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر ضامن بولا ٹھیک ہے ہمیں تمہاری یہ بات قبول ہے، اسی طرح ہم کذالک نجزی الظالمین اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں، یعنی وہ بھائی کہنے لگے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے۔ فبدا تو انہوں نے شروع کیا بھی اوعیتہم ان کے سامان کو کھنگالنا قبل وعاء اخیہ اور سب سے پہلے بھائی کا جو سامان تھا اس کو چیک کیا، ثم پھر استخرجہ اس نکال لیا اس کو من وعاء اخیہ اپنے بھائی کے سامان میں سے، کذالک اسی طرح کدنا ہم نے ترکیب بتائی لیوسف یوسف علیہ السلام کو، ماں کانا نہیں تھا کہ لیأخذا کہ وہ لیتا اخاہ اپنے بھائی کو فی دین الملکی بادشاہ کے دین کے مطابق، یعنی جس ملک میں وہ رہ رہے تھے وہاں پر یہ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہاں پر قانون یہ نہیں تھا کہ چوری والے انسان کو رکھ ہی لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، نرفع ہم بلند کرتے ہیں درجات من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں، وفوق کلی اور اوپر ہر ذی علم علم والے کے علیم ایک علم والا ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بن یمین کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے بھائیوں پر ان کے یعنی کہ بادشاہ ہونے کا یعنی یوسف علیہ السلام ہونے کا بھی راز فاش نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے پیالہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بن یمین کے سامان میں رکھنے کی تدبیر کی تھی، اور جو تدبیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے کی جو آگے آ رہا ہے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، وہ یہ تھی کہ اگر آپ اس کو روکتے تو ظاہر ہے وہ تو جیل میں بھیج دیا جاتا، شاہ مصر کے قانون کے تعزیر کے مطابق جیل میں بھیج دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے برادران یوسف کے منہ سے ہی وہ بات نکلوا دی کہ ہمارے ہاں چور کی سزا یہ ہوتی ہے کہ جو شخص چوری کرے وہ 1 سال کے لیے اس شخص کی غلامی کرے جس کا اس نے مال چرایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے باعزت طور پر بن یمین کو کم از کم 1 سال کے لیے اپنے حقیقی بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس رہنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کر دیا، اور وہ کچھ ہو کے رہا جو اللہ کو منظور تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ تدبیر تھی جو اللہ تعالیٰ نے سجھا دی ان کو، اور اس طرح سے بنیامین ان کے پاس ہی رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نرفع درجات من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں ہم درجات بلند کر دیتے ہیں، یعنی کہاں تو یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنویں میں ڈال کر بھول گئے تھے اور یعنی کہ ختم ہی کرنا چاہ رہے تھے، اور کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنا اعزاز بخشا کہ آج ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے ہی رحم و کرم پر ہیں، یوسف علیہ السلام بادشاہ کے روپ میں ہیں وہاں پر، اور بھائی ان کے سامنے ہیں، اور ایک بھائی نے چوری کر دی ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم اور اوپر ہر علم والے کے ایک علم والا ہے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ کون سی ایسی تدبیر کی جائے کہ ان کا بھائی باعزت طور پر ان کے پاس رہ سکے، یعنی اس کو جیل بھی نہ ہو اور کچھ اور بھی۔ تو یہ تدبیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا کر دی، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے تو کوئی بھی علم والا نہیں ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو العلیم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو سورہ الکہف میں وہ واقعہ ہم بار بار پڑھتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ چیز دکھائی گئی تھی کہ آپ سے بھی ہٹ کر بھی کوئی علم والا موجود ہے، تو پھر ہمارے لیے کیا مقام ہے کہ ہم تھوڑا سا علم حاصل کر کے تکبر کریں کہ فوق کل ذی علم علیم۔ اور اس سے یہ بھی یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی آپ سے چھوٹا ہو اور آپ اس سے کوئی علم حاصل نہ کریں، سیکھنے والا انسان ہر ایک سے علم حاصل کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ ہوتی ہے، اس کے اندر یہ انکساری ہوتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ مجھے اور سیکھنا ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں اور آپ بہت سارے لوگوں سے فیض حاصل کر لیتے ہیں۔
پھر اس کے بعد فرمایا قالو، وہ کہنے لگے این یسرک، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سارق اخ لہ من قبل، تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، فاسرہ یوسف فی نفسہ، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے نفس میں چھپایا، یعنی اپنے اندر ہی جی میں کہنے لگے، ولم یبدھا لہم، اور نہیں ان کے لیے ظاہر کیا، قالا کہنے لگے انتم شر مکانا، تم بدترین درجے میں ہو، واللہ عالم بما تصفون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم باتیں کرتے ہو۔ اب یہ کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا، وہ ایک ہمیں بنی اسرائیلی روایت سے پتہ چلتا ہے، اور کہ انہوں نے کسی کا بت لے جا کر توڑ دیا تھا، ٹھیک ہے، چوری کر کے وہ توڑ دیا، تو یہ تو ایک اچھی چیز تھی، لیکن اب یہاں پر ہمیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کردار نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بنی اسرائیلی روایات ہیں وہ آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں، وہ اگر تو کہانی کو پوری کرنے کے لیے ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں، لیکن اب یہاں پر جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کردار نظر آ رہا ہے کہ ابھی دیکھیں کچھ دیر پہلے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ بھائی کے ساتھ کیسا وہ کر رہے تھے نا، ٹھیک ہے، اور وہی بھائی اب ان کے سامنے، لیکن ان کو نہیں پتہ ہے، تو جو سامنے ہوتا ہے اس کی کیسی تعریفیں کر رہے ہیں، اور اس کے مقام اور مرتبے کی طرح وجہ سے اس کو کیا کچھ یعنی کیا کس طرح سے اس کی عزت کر رہے ہیں، لیکن جو اب ہے ہی نہیں، یعنی یوسف علیہ السلام ان کے خیال کے مطابق، اس کے لیے ان کی باتیں ذرا سنیں کہ اب یعنی یہاں پر بنیامین کو کے ساتھ ساتھ ان کو یوسف علیہ السلام بھی یاد آ گئے کہ کوئی نہیں، کس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ اب امیجن کریں کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام کے صبر کو، کہ انہوں نے پھر وہ سب کچھ پھر بھی اپنے جی میں ہی چھپایا اور اس کو ظاہر نہیں کیا، کوئی ہم جیسا ہوتا تو کیسے فٹ سے بولتا نا، یعنی اب ابھی تک بات ہو رہی تھی بنیامین کی، ٹھیک ہے، اب الزام آپ کی اپنی شخصیت پر لگ گیا ہے، لیکن آپ نے پھر بھی پلٹ کر جواب نہیں دیا، بلکہ منہ میں ہی سوچا کہ تم بڑے بدترین درجے میں ہو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم باتیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اور یہاں پر سارے جو ان کے جذبات ہیں نا دل کے، وہ ظاہر ہو رہے ہیں، این یسرک فقد سرق اخ لہ من قبل۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب آپ شروع ہو جاتا ہے نا دشمنی پہ، حسد پہ، اناد پہ، تو پھر آپ کسی کو نہیں چھوڑتے، اس کے پچھلے پرانے جو اس کے ساتھ کے لوگ ہوتے ہیں سب کو بیچ میں گھسیٹ لیتے ہیں، یہاں پر یہی کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی، استغفر اللہ۔ اور یوسف علیہ السلام نے پیغمبرانہ صبر و تحمل سے کام لیا ہے، کوئی بات نہیں نکالی، کوئی راز فاش نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور سبحان اللہ، اور یہ کس طرح سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، وہی اللہ پر لوگ لگانا نا، ابھی یہ بات ہو رہی تھی نا، واللہ عالم بما تصفون، فوراً اللہ پر توکل، بھروسہ کہ اللہ تو جانتا ہے نا جو یہ باتیں بنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ قولو، وہ کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز، اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ہی عزیز مصر تھے، ٹھیک ہے، وہی بادشاہت کا کام کر رہے تھے، جو بادشاہ تھا نا وہ برائے نام ہی بادشاہ تھا، جیسے آج بھی بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر کام اصل میں وزیر اعظم کا ہوتا ہے اور صدر برائے نام ہی ہوتے ہیں وہاں پر نا، یا بعض جگہوں پر بادشاہ ہوتے ہیں اور صدر و وزیر اعظم کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اے عزیز، انا بے شک لہو، اس کے لیے ابن شیخن کبیرہ، اس کا باپ بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے، فخذ احدنا، تو ہم میں سے کسی ایک کو لے لو، مکانہ ہو، اس کی جگہ پر، انا بے شک ہم نراکا، ہم دیکھتے ہیں تجھے، من المحسنین، احسان کرنے والوں میں سے۔ اب وہ ظاہر ہے، اب یہ واقعہ تو پیش آ گیا ہے، اب جو کچھ بھی یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے بارے میں سوچا، لیکن ساتھ ہی ان کو یہ خیال آیا کہ اب باپ کو کیا منہ دکھائیں گے جس سے ہم پکا عہد کر کے آئے ہیں، بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے، اور اب اس کی پھر عزیز مصر کی یعنی منتیں کرنے لگے نا، کہ اب اس کی جدائی کا، یعنی بنیامین کی جدائی کا صدمہ اس کا باپ نہیں برداشت کر سکے گا، تم ایسا کرو کہ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر رکھ لو، فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر رکھ لو، ہم بے شک تجھے احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں، یعنی وہی جو احسان بار بار یوسف علیہ السلام کر رہے تھے اسی کا انہیں یاد کرایا۔ تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے، قولا، اس نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذہ، کہ ہم لیں، الا مگر مَن وجدنا، جس کو پایا ہم نے، یعنی جس سے پایا ہم نے، متاعنا، ہم نے سامان، یعنی ہم تو اسی کو لیں گے جس کے پاس سے ہم نے سامان پایا، اندہ، اس کے پاس، انا بے شک ہم اذا لظالمون، اگر ہم اس کے الٹ کریں تو بے شک ہم تو جبھی ظالم ہوں گے، یعنی یہ تو صریحاً ظلم ہے کہ چوری کوئی کرے اور اس کا بدلہ کوئی اور لے۔ تو الحمدللہ اتنا ہی رکوع تک ہی کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ انہی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔
جی 58 سے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف
يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا الحمدللہ آیت نمبر 80 تک ہو گیا. اچھا، اب یہاں پر جو ہمارے سامنے کچھ باتیں آ رہی ہیں جو میں چاہ رہی تھی کہ ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں کہ یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائی کے ساتھ یہاں پر کیا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام جو تدبیر کرنے لگے تھے اس کے لیے ان کو ایک توریہ بھی کرنا تھا، کہ یعنی کہ چوری کی ہے ان میں سے کسی نے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یوسف بنیامین کو تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم اب کیا کرنا. آیت نمبر جیسے 69 میں آ رہا ہے کہ فلا تبتئس بما کانوا یعملون، کہ
اب تم ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ انہوں نے ان کو بتا دیا تھا کہ جو اس کے بعد ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، جو وہ اس کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے. اور ایسا کیوں تھا، اس میں مختلف روایتیں ہیں کہ جو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام دراصل اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے بھائیوں پر، اور وہ ان کو دیکھنا چاہتے تھے کہ اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد ان کے باطن میں کوئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں، یا ابھی بھی ان کے سوچنے کا انداز وہی ہے جو یہ پہلے کرتے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس روکنا چاہ رہے تھے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اب ان کو ان کے ظالم بھائیوں کے حوالے کریں، ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ اب انہوں نے یہ دیکھنا تھا کہ وہ کیا طریقہ ہو کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس بغیر اپنی حقیقت ظاہر کیے روک بھی لیں، اور ملک کے قانون کا بھی حفاظت ہو جائے، ٹھیک ہے. اور حالانکہ ان کو ہر قسم کے اختیارات حاصل ہیں، ان کے شایان شان بات جو وہ یعنی جو بھی حکم کرنا چاہتے کر سکتے تھے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے کردار کی کتنی زیادہ حفاظت کرنے والے تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ جو بھی قدم اٹھائیں وہ قانون ملک کے مطابق ہو، ٹھیک ہے. تو اور عدل کے پر ہو، انصاف کی بات ہو. تو اور یہاں پر پھر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اپنے بھائی کے سامان میں وہ رکھ دیا ایک پیالہ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے یہ چاہا ہوگا کہ میں اپنے ملازموں سے اس کا اعلان کروا دوں کہ کوئی پیالہ گم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بات جو ہے ایک طرح کا توریہ ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ منادی نے جب الفاظ دیے تو اس نے کہا انکم لسارقون. اس نے یہ نہیں کہا کہ تم نے شاہی پیمانہ چرایا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ کہنے لگے کہ انکم لسارقون، کہ تم چور ہو. اب اس میں ایک طرح سے توریہ کے الفاظ آ رہے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو چرایا تھا. ابھی جو یہ بھائی کہہ رہے تھے نا کہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں چور ہیں، حالانکہ اب یہ بھول گئے کہ انہوں نے اپنے بوڑھے باپ کو کہا تھا کہ ہم اس کو چرنے چگنے کے لیے سیر و تفریح کے بہانے سے لے جا رہے ہیں، لیکن گھر سے لے جا کر اس کو کنویں میں پھینک دیا. شام کو جب گھر واپس آئے ہیں تو کہنے لگے کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا. یہ ایک طرح سے بیٹے کی چوری تھی نا جو انہوں نے کی، اس کے باپ کے ساتھ باپ کا سامان چرایا. تو جب یوسف علیہ السلام نے کہا ہے اپنے منادیوں کو، تو انہوں نے کہا انکم لسارقون، کہ تم چور ہو. یہاں پر یہ نہیں آ رہا کہ تم لوگوں نے شاہی پیمانہ چرایا ہے، ٹھیک ہے. اور اب ظاہر ہے کہ اب یہ وہ کوئنسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر جب یہ پکار لگی کہ تم چور ہو تو محل سے وہ پیالہ بھی گم ہوا تھا جس کو سوا کہا جا رہا ہے، اور ادھر جو اس کے بستے میں رکھا گیا تھا بنیامین کے، وہ ایک سکایا تھا، ٹھیک ہے. تو اب لازماً وہ قیمتی ہی تھا جو وہاں پر گم ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر پھر یہ کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی کہ بجائے یہ کہ ان کو جیل ہو جاتی، انہوں نے ان کے بھائیوں نے خود ہی کہہ دیا کہ جو بھی یعنی چوری کرتا ہے وہ اس کے لیے خود ہی رکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر وہ اپنے بھائی کو روک لینے کے لیے مجاز ہو گئے، اور ملک کے قانون پر بھی کوئی فرق نہیں پڑا، ٹھیک ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخفی تدبیر تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے کی، اور یوسف علیہ السلام ان کے پاس رک گئے، جس کا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 76 میں کہ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم. سبحان اللہ. تو یہ دراصل وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے پھر آسان فرما دی. تو الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.